السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈین ڈی 1 ml انجیکشن کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن کول کیلسی فیرول ہے۔ ناظرین، یہ CCL کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی۔ تو یہ ایک وٹامن ڈی کی کمی کے مریضوں میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ہڈیوں کی بیماریوں والے مریضوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اوسٹیومالیشیا اوسٹوپروسس میں بھی ری ایکٹنس یعنی کہ ایسے بچے جن کی ہڈیاں نرم ہوتی ہوں، اور اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے، جو کہ ان تمام کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کے استعمالات۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی، کہ ہم اس انجیکشن کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسے ایک ہفتے میں صرف ایک انجیکشن ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کو ہم مسلز میں بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یا پھر ہم اسے دودھ میں ڈال کر پی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ تو اس کے زیادہ استعمال سے، یعنی کہ جیسے ہم نے بتایا، یہ صرف ایک انجیکشن ایک ہفتے میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہفتے میں اس کا ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے ہمیں سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، منہ کا خشک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ الٹی کی کیفیت ہونا وغیرہ اس میں شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے زیادہ استعمال سے ہمیں یہ تمام بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صرف اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس انجیکشن کو کن مریضوں کو نہیں استعمال کروایا جاتا۔ تو ناظرین، ان میں ایسے مریض جن کو گردوں کا مسئلہ ہو، یعنی کہ گردوں کے مرض میں مبتلا مریض، جگر کا مسئلہ ہو، یعنی کہ جگر کے مرض میں مبتلا مریض، اور ایسے مریض جن کا کیلشیم لیول بہت زیادہ ہائی ہو، اور اس کے علاوہ وٹامن ڈی کا لیول بھی بہت زیادہ ہائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے مریض، یعنی کہ جن کے گھٹنوں میں درد وغیرہ رہتی ہو، تو ایسے مریضوں کو اس انجیکشن کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اگر انہیں اس کا استعمال کرنا بھی ہو تو انہیں چاہیے کہ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔